ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش شمادہ اسی نام سے ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جناب محمد عثمان صاحب۔ انہی کی نعت کے دوران شہر اقبال کے ممتاز عالم دین جناب پروفیسر تنویر الحسن مصطفی صاحب تشریف فرما ہوئے۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بلا تاخیر میں آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر منور فرمائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص وقار کی مسند پر براجمان مہمانان گرامی، منتظمین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب محفل حسن قرات کے نام سے معنون ہو کر انعقاد پذیر ہے، جس میں آپ لوگوں نے مایہ ناز قرآ کو سماعت کرنا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی معروضات کو سمیٹوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کے اندر ہم داخل ہیں، اور یہ مہینہ ہم سے دامن سمیٹ رہا ہے، اور چند ہی دنوں کے فاصلے پر ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ شعبان وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزے ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ رمضان کے چونکہ فرض روزے تھے اور حضور ان ایام کے روزوں کو کثرت کے ساتھ رکھتے رکھتے ماہ رمضان کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ایک ٹریننگ ہے ماہ رمضان کے لیے، ایک مشق ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مہینہ ویسے بابرکت مہینہ ہے، اور فرمایا گیا کہ جس طرح فرضوں کے ساتھ نفل جڑے ہوتے ہیں اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ماہ شعبان کے روزے جڑے ہوئے، اور اس کی برکتیں اللہ عطا کرتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو حضور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر شخص کا موت کا پروانہ اللہ فرشتوں کے سپرد کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا پروانہ ان کے سپرد جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو چونکہ یہ بابرکت مہینہ دیا گیا امت کو، اور اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، اور جو آیت کریمہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت کریمہ بھی اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی تھی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ان ایام کے اندر روزے کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان کے اندر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ بندے کو چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، اور اس کی جو برکتیں ہوتی ہیں پھر وہ اللہ پڑھنے والے کو بھی نصیب کرتا ہے، اور اس کی نسل کے اندر بھی اللہ آگے منتقل کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کے اندر درود پاک کی کثرت حاصل کریں۔ صاحب دلائل الخیرات لکھتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ تھا، 7 مریدین بھی تھے، محمد بن سلیمان، تو کہتے ایک بستی کے قریب سے گزرنے لگا تو نماز ظہر کا وقت تھا، وقت اختتام کو پہنچ رہا تھا، تو ایک کنواں نظر آیا اور سوچا کہ جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ تو اس کنویں پہ پہنچا تو دیکھا کہ پانی بالکل نچلی سطح پہ، نہ رسی نہ کوئی ڈول۔ تو ایک خادم سے کہا کہ اگر کہیں سے رسی اور ڈول مل جائے تو پانی نکالیں اور وضو بنا کے نماز پڑھ لیں۔ کہتے ساتھ ہی ایک مکان تھا، اس کی چھت پہ ایک بچی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، وہ نیچے اتری، آپ کے قریب آ کے پوچھنے لگی شیخ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے بیٹا نماز کا وقت ہے اور آخری لمحے ہیں اور پانی نچلی سطح پہ، ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا، کچھ ہے بھی نہیں کہ پانی نکال کے وضو کروں، تو یہ پریشانی بنی ہوئی ہے۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ نام تو آپ کا بڑا سنا ہے کہ بڑے بزرگ ہیں آپ، اور اتنے سے کام کے لیے پریشان ہیں، تو اگر کہیں تو میں حل دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ حل دے دیں۔ تو بچی آگے بڑھی اور اس نے اپنا تھوک پھینکا اس کنویں میں، تو پانی جو ہے وہ ابل کے کناروں تک آ گیا۔ وضو کیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، بچی گھر کو جا چکی۔ خادم سے کہا کہ چلو اس بچی کے گھر لے چلو۔ دروازے پہ دستک دی، بچی باہر آئی۔ حضرت نے کہا کہ بیٹا یہ جو منظر دیکھا ہے نا، دل مطمئن نہیں ہو رہا جب تک اس کی تہہ تک نہیں پہنچوں گا۔ عمل کیا کرتی ہو؟ اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنی بڑی کرامت کے کنویں میں تھوک پھینکا تو پانی ابل کے اوپر آ گیا۔ بچی کہنے لگی بابا صبح بکریوں کو لے کے جاتی ہوں ریوڑ اور شام کو گھر آ جاتی ہوں۔ کہا یہ تو حقیقت نہیں ہے، معاملہ کوئی اندر ہے تو صحیح۔ تو کہا جو تھوک آپ نے پھینکا تھا، کہا آپ نے نہیں پڑھا کہ رسول اللہ کی سنت ہے
کہ حضور نے بھی ایک کنویں میں اپنا تھوک مبارک پھینکا تھا، اور میرے تھوک کی برکت یہ ہے کہ میں کثرت کے ساتھ مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ کہا وہ درود مجھے بتا دو جو پڑھتی ہو، تو بچی نے وہ درود بتایا کہ میں یہ درود کثرت کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ پھر شیخ کہتے ہیں کہ میں نے آ کے سوچا کہ اگر درود کی اتنی ہی برکتیں ہیں تو پھر مجھے جتنے درود یاد تھے، کچھ پوچھے، کچھ حاصل کیے، اور پوری دلائل الخیرات امت کو دے کے گئے ہیں درود پاک کے وظیفے کے اوپر۔ ایک دیوانہ تھا جس کو لوگ شبلی دیوانہ کہتے، تو ایک بزرگ کی مجلس میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس شبلی دیوانے کے ماتھے کو چوما اور چوم کے گلے سے لگایا، پھر ادب سے بٹھایا۔ جب وہ چلے گئے تو جو تلامذہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ دیوانہ ہے، اس کا جو آئینہ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، اور آپ اس کو اٹھ کے کھڑے ہو کے ماتھا چوم رہے ہیں، پاس بٹھا رہے ہیں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ حقیقت بتاؤں تو میں نے رات رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور یہ دیوانہ جب حضور کی بزم میں گیا تھا تو حضور نے اٹھ کے ایسے ہی استقبال کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے۔ تو جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے میں نے اسی طرح اللہ کے رسول سے پوچھا ہے خواب کے اندر، تو حضور فرمایا کہ یہ وہ دیوانہ ہے جو روز مجھ پہ درود پڑھتا ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اپنے آپ کو درود پاک کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ درود انسان کو پاکیزگی دیتا ہے، سوچوں کو طہارت دیتا ہے، اندر کی پاکیزگی کا سامان اللہ نے درود پاک میں رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک شخص اونٹ پکڑ کے آ رہا ہے، اور جب گلی سے اس نے جو موڑ کاٹا تو حضور کے قریب آیا، تو آقا علیہ السلام فرمایا جوان جب گلی سے آ رہا تھا تو کیا پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا حضور میں کلمات پڑھ رہا تھا، لیکن آپ نے کیوں پوچھا؟ حضور فرمایا کلمات بتا کیا پڑھ رہا تھا؟ اس نے مسکرا کے کہا حضور میں آپ کی ذات پہ درود پڑھ رہا تھا، لیکن آقا میں وہاں سے آ رہا ہوں، آپ یہاں بیٹھے تو پوچھ کیوں رہے؟ حضور فرماتے میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے اور آپ کے ہونٹوں سے جو لفظ نکل رہے تھے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان لفظوں کو اٹھانے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ پوچھوں تو صحیح وہ لفظ کیسے تھے کہ آپ پڑھ رہے تھے اور فرشتے جھگڑ رہے تھے اٹھانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں آپ کی ذات پہ درود پڑھ رہا تھا۔ تو کثرت کے ساتھ ان ایام کے اندر ہمیں درود پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اور بچوں کے اندر اگر ہم یہ ماحول پیدا کر لیتے ہیں اپنے گھر میں کہ ہمارے بچے بھی کثرت کے ساتھ بیٹیاں بیٹے حضور پہ درود پڑھیں، تو اس کے ساتھ بچوں کے مزاج نرم ہوتے ہیں اور انداز زندگی میں اللہ ادب رکھ دیتا ہے اگر بچے درود شریف کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے کے اندر ماہ رمضان کے ساتھ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے اور جس کو اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی قرار دیا گیا۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے تو صحابہ کو دیکھا جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، علم کے حلقے لگے ہوئے تھے، کچھ سیکھ رہے تھے، کچھ سکھا رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو حضور خود چل کے گئے ان کی مجلس میں بیٹھ کے حضور فرمایا صحابہ کیا اللہ کے رب ہونے پہ یقین ہے؟ عرض کی حضور یقین ہے۔ فرمایا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ عرض کی حضور گواہی دیتے۔ فرمایا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ عرض کی حضور گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا۔ تو حضور فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ جو قرآن ہے اس کا ایک لٹکتی ہوئی رسی کی مثل ہے جس کا ایک کونا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کونا تمہارے رب کے ہاتھ میں، یعنی یہ قرآن بندوں کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، رب جوڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا ہو اور محبت لینا چاہے اللہ کی اس کے رسول کی،
پر میں اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے. جب قرآن سے محبت کرو گے تو اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے شخص ہیں، تابعین کے اندر ہیں، آخری ایام میں تھے تو اسلام کی سلطنت اس وقت پھیل رہی تھی. تو ان کا انداز یہ تھا کہ 6 مہینے جا کے سرحدوں پہ کھڑے ہوتے اور 6 مہینے واپس آتے. جب واپس 6 مہینے آتے تو پھر نماز کے وقت مسجد میں جاتے، نماز پڑھ کے فوراً گھر آ جاتے اور باقی سارا وقت گھر میں گزارتے. جو پرانے سنگی ساتھی تھے، کسی نے روک کے کہا عبداللہ گھر میں رہتے ہو، تنہائی سے اکتاہٹ نہیں ہوتی؟ کتنا وقت گھر میں گزارتے ہو تو کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرو. عبداللہ بن مبارک کہنے لگے تم اس شخص کے بارے میں کہتے ہو کہ تنہائی میں ہوتا ہے اکتاہٹ ہوتی ہے، اس کو اکتاہٹ کیسے ہوگی جس کا کچھ وقت اللہ کے ساتھ گزرتا ہے، کچھ وقت محمد عربی کے ساتھ گزرتا ہے. انہوں نے کہا صاحب تابعین کے دور میں ہو، صحابہ کا دور گزر گیا اور یہاں رسول اللہ کی صحبت. کہنے لگے سنو، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ باتیں کروں تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب میں رسول اللہ کا فرمان کھول کے بیٹھتا ہوں تو مجھے حضور کی صحبت کا نور اللہ حدیث کے ذریعے عطا کرتا ہے. تو میں اکیلا نہیں ہوتا ہوں، میرا کچھ وقت اللہ کے ساتھ باتیں کرتے گزرتا ہے اور کچھ مصطفیٰ کے ساتھ گزرتا ہے. تو جب قرآن کے ساتھ ہم جڑتے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جو برکتیں دیتا ہے، رحمتیں دیتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو قرآن کے ساتھ تعلق ان کا جڑا ہوا تھا اور کثرت کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے. ایک جوان کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی تاجر تھا، کبھی شام جاتا کبھی یمن جاتا اور وہاں سے وہ مال خرید کے لاتا اور تھا مدینے کا رہنے والا اور اس کو بیچتا. جب وہ گیا تو اسے وہاں سے ایک مال کے ساتھ غلام ملا، رنگ اس کا کالا تھا. اس نے سوچا چلو مال تو لے کے جا رہا ہوں تو غلام ہے، بیچ دوں گا کچھ بچ جائے گا. تو جب وہ غلام کو لے کے آیا تو اس نے منڈی میں کھڑا کیا. مال تو جلدی جلدی بک گیا لیکن غلام کو جو بھی دیکھتا وہ کہتے ہیں کالے رنگ کا ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے. 1 دن 2 دن 3را دن آ گیا. بندہ بڑا پریشان کہ اس مال میں نفع تو کیا، جو قیمت لگی وہ بھی نہیں مل رہی کہ غلام بک ہی نہیں رہا. تو وہاں ایک خاتون تھی جس کا نام تثبیتہ ہے. اس نے دیکھا کہ 2 دن سے ایک بندہ ایک غلام کو دھوپ میں کھڑا کر کے رکھتا اور عرب کی چلچلاتی دھوپ. قریب جا کے کہا اس کو یہاں کیوں کھڑا کرتے ہو روز؟ کہا مال کے ساتھ لے کے آیا ہوں، مال بک گیا لیکن لوگ نفع نقصان دیکھتے ہیں تو اس کو خریدتا ہی نہیں. اس نے کہا ضرورت تو میری بھی نہیں ہے لیکن چلو اگر بیچنا چاہتے ہو تو میں اس پہ رحم کرتے ہوئے اس کو خرید دیتی ہوں. کتنے میں دو گے؟ کہا جتنے میں لیا اتنے میں لے لے، میری جان چھوٹ جائے. اس نے رقم دی، غلام پکڑا، گھر لے گئی. بچہ تھا کالے رنگ کا. انہی دنوں کے اندر ایک شخص تھا مکے کا رہنے والا جو وہاں آیا اور اس کو اس خاتون کی رحم دلی کی کہانیاں سنائی گئیں. تو اس نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کی. شادی کر کے جب شادی کی تو غلام بھی ساتھ تھا. ان کو پکڑا مکے لے گئے. مکے گئے تو پتہ چلا کہ حضور نے اعلان نبوت کیا. عثمان غنی سے دوستی تھی، تعلق تھا، جڑ گئے. جب ان سے تعلق جڑا تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو پرانا دین چھوڑ چکا ہوں اور میں نئے دین میں آ گیا ہوں. ترغیب دی تو وہ بھی اسلام قبول کر لیا، اس کی بیوی نے قبول کر لیا. وہ جو غلام تھا جس کا نام سالم تھا اس نے کہا جب آپ دونوں نے اسلام قبول کر لیا تو میں بھی کر لیتا ہوں. اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا بھائی اسلام میں آ گئے ہو تم آزاد ہو. اس نے کہا میرا گھر بار نہیں، میں آزاد بھی ہوں گا تو کہاں جاؤں گا، تمہارے ساتھ ہی رہ لیتا ہوں. کہا چلو ہمارے ساتھ رہ لو. لیکن انداز یہ تھا کہ اکثر و بیشتر فارغ ہوتے تو حضور کی بزم میں بیٹھ جاتے، جو قرآن اترتا اس کو یاد کر. انداز پھر اللہ نے دیا تھا. رنگ تو اچھا نہیں تھا لیکن لہجہ اللہ نے غضب کا دیا تھا. قرآن جو یاد کر لیتے جب پڑھتے تھے تو پھر پڑھتے رہتے. اور روایات میں آتا ہے کہ ان کو ایک دن قرآن پڑھتے
اللہ کے نبی بیٹھے اور وہ اپنی مستی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، تو لفظ سنیں گے تو آپ جھوم جائیں گی، آپ کی روحوں تک اتریں گے۔ رنگ کالا ہے، جس کو کوئی خریدنا بھی نہیں چاہ رہا، لیکن جب قرآن سے جڑا اور پڑھنے کا لہجہ سیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے، وہ آگے بیٹھ کے اپنی مستی میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور حضور فرمایا سالم میں کتنے مقدروں والا ہوں کہ اللہ نے تم جیسے قاری میری امت میں رکھے۔ یار جس پہ زمانہ ناز کرے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، اب اس کے مقدر تک کون پہنچے گا جس کو امت میں آنے پہ حضور فخر کریں کہ اللہ نے اس جیسے قاری میری امت میں رکھے۔ تو صاحب جو قرآن سے محبت کر لیتا ہے، قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مقدر پہ حضور ناز کرتے۔ لہٰذا قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گزری نا، حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو کچھ دیر ہو گئی، حضور فرمایا عائشہ دیر سے آئی ہو؟ یا رسول اللہ میں گزر رہی تھی تو ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، تو بڑا اچھا قرآن پڑھ رہا تھا تو میں ٹھہر گئی۔ حضور فرمایا مجھے بھی لے چلو۔ حضور بھی ساتھ چل کے گئے اور وہاں کھڑے ہو کے حضور بھی دیر تک قرآن سنتے رہے۔ رات کا وقت تھا، صبح ہوئی، جب حضور آئے تو اس صحابی کو بلا کے فرمایا کتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، رات میں نے تیرا قرآن سنا تھا۔ عرض کرتے ہیں حضور اگر مجھے خبر ہوتی کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سنوار سنوار کے پڑھتا اور اچھائی سے پڑھتا، میں اس کو اور لہجوں میں پڑھتا، مجھے خبر ہوتی کہ آپ میرا قرآن سن رہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اگر کسی کو سنانے کی غرض سے کسی عمل کو اچھا کرنے کی کوشش کریں دکھانے کے لیے تو وہ شرع کے اندر ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی عمل رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھا کر کے پڑھیں گے وہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ اللہ اس پہ اجر اضافی عطا کرتا ہے جو نبی کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے۔ اس وقت ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہیں پائے۔ میں کہتا ہوں باقی عمومی طور پہ، باقی پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، 70-80% لوگ وہ ہیں جتنا قرآن نماز میں پڑھنا ہوتا ہے ان کو وہ بھی نہیں آتا۔ سارا قرآن پڑھنا تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم نے دنیاوی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور اگر اس کا منظر دیکھنا ہو تو میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں محلوں میں دیکھ سکتے ہیں، صبح جو بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے آتا ہے اس کا حال دیکھا کریں، اس کا لباس دیکھا کریں، اس کی تیاری دیکھا کریں، اور جب قرآن پڑھ کے سپارہ پڑھ کے گھر جاتا ہے پھر آدھے گھنٹے کے بعد جب اسکول جاتا ہے پھر اس کا حلیہ دیکھا کریں۔ ماں ٹائی بھی لگا رہی ہے، ماں کپڑے بھی پہنا رہی ہے، ماں پاؤڈر بھی چھڑک رہی ہے، ماں تیل بھی لگا رہی ہے، سرما بھی لگ رہا ہے، کنگا بھی ہو رہا ہے، کیوں جی بچہ اسکول پڑھنے جا رہا ہے۔ لیکن جب وہی بچہ صبح قرآن پڑھنے آیا تھا تو ماں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وجود پاک بھی ہے یا نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ اب وہ بچہ جب اس ماحول میں پروان چڑھے گا تو مجھے بتاؤ اس کے ذہن کے اوپر نقش کیا ہو رہا ہے کہ میرے گھر والے اہمیت کس تعلیم کو دے رہے ہیں، قرآن کو دے رہے ہیں یا اسکول کو دے رہے ہیں۔ بستہ اٹھایا اور اتنا بڑا بیگ ہے کہ بچے سے اٹھایا نہیں جاتا، اس میں دنیا کی ساری کتابیں موجود ہیں لیکن ایک قرآن کا پارہ ترجمے کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور وہ پڑھتے پڑھتے پی ایچ ڈی کی ڈگری تک پہنچ گیا، لیکن وہ اپنے اس کتاب کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا اس کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح جوڑ نہیں پایا۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ آج آپ اسی قرآن کے ساتھ کچھ وقت کے لیے جڑنے کے لیے یہاں آئے، اور آپ سنیں گے قرآن کا ایک اپنا نور ہے، اس کو یہاں تک آتا ہے کہ جس کو پڑھنا نہیں بھی آتا قرآن اس کو بھی نور دیتا ہے۔ بلکہ وہ کسی دور میں ایک ڈائجسٹ چھپا تھا قرآن نمبر کے نام سے، تو اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا تھا، یہ سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بابا جی انتقال کر گئے، کسی نے قبر نئی بنانے کے لیے جب قبر بنائی تو پرانی قبر کھل گئی، تو دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے، 2 اینٹیں اور اٹھائیں تو دیکھا چٹا کفن،
اور قبر کے اندر ایک تازہ پودا پھول کا اگا ہوا ہے اور اس پہ تازے پھول ہیں اور وہ ٹہنی اس کے ناک کی طرف جھکی ہوئی ہے. بڑا منظر دیکھا. اس قبر کے بارے پوچھتے پوچھتے آبادی میں پہنچے تو پتہ چلا کہ فلاں گھر ہے. وہاں گئے تو ایک بوڑھی خاتون نکلی. کہا وہ جو قبر ہے وہ آپ کے شوہر کی ہے؟ اس نے کہا بالکل. کہا ہم نے یہ منظر دیکھا ہے تو آپ بتائیں اس کا عمل کیا تھا؟ خاتون کہنے لگی باقی تو میں نہیں جانتی لیکن بابا جی پڑھے ہوئے نہیں تھے، نہ اسکول پڑھا نہ قرآن پڑھا، لیکن جب صبح کا وقت ہوتا نماز فجر پڑھتے تو لوگ قرآن پڑھتے. ایک دور گزرا تھا نا جب مسجدوں میں مرد فجر پڑھ کے قرآن پڑھتے تھے اور جس گلی سے گزرتے تھے تو گھروں سے خواتین کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اگرچہ وہ دور اب نہیں رہا. تو کہنے لگی کہ جب وہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں تو بابا جی کا دل کرتا ہے کہ میں بھی پڑھوں، لیکن چونکہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر طاق سے قرآن اٹھاتے کھول کے رکھتے اور قرآن کی آیات کے اوپر اپنی انگلی پھیرتے جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. وہ کہتا مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے لیکن اتنا جانتا ہوں رب کا کلام ہے تو حق ہی ہے. صاحب جو نہ سمجھنے کے باوجود اس قرآن کی ایک ایک آیت کو حق سمجھتا ہے اور صرف انگلی پھیرتا ہے، یہ قرآن اتنی برکتوں والا ہے محروم اس کو بھی نہیں کرتا. اس کی قبر میں بھی اجالے پھیل جاتے ہیں، اس کی قبر میں بھی خوشبوئیں آ جاتی ہیں. تو بتاؤ جو اس قرآن کو سمجھ کر سیکھ کر اس کو عملی زندگی میں داخل کرے گا تو بتائیے گا پھر وہ قرآن اس کو زندگی میں کتنا نور اور کتنی برکتیں عطا کرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنے بچوں کا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑیں. جہاں ہم اچھے اساتذہ لے کے آتے ہیں کہ یار بچہ کل کو انگلش پڑھنا جان جائے، اس کو اور انکار بھی نہیں، یہ ہمارا ورثہ ہے. ہم اگر دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ساری زبانوں پہ عبور رکھنا پڑے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. اور الحمدللہ اب ہمارے اداروں کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو لازم کیا گیا. ہمارے مرکز مصطفیٰ گجرانوالہ کے اندر ہر سال مختلف یونیورسٹیوں سے ہمیں سیٹیں ملتی ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریوں تک جو ہے وہ بچے جا رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ کوئی ممانعت اس کی نہیں ہے، لیکن جتنا ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں بچوں کے لیے اچھے اساتذہ رکھتے ہیں تو کیا وہاں گھر میں اگر 2-4 بچے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھا قاری رکھ لے کہ جو ان کو قرآن ادائیگی یا صحت کے ساتھ پڑھائے، اور جب وہ پڑھ لیں تو پھر کسی عالم دین سے کہیں کہ حضرت اب ان بچوں کو آ کے آدھا پونا گھنٹہ ترجمہ قرآن پڑھا دیا کریں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ رب ہم سے کیا کہنا چاہ رہا. تو اس کی برکتیں آگے ہماری نسلوں تک بھی منتقل ہوں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور آج کی اس بابرکت محفل کا ایک ایک لمحہ اللہ برکات. دیکھیں قرآن وہ بابرکت کتاب ہے، دنیا کی کتابیں آپ ان کو کھولیں پڑھیں، جب آخری پہنچتے ہیں تو صفحے پہ لکھا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے سے التماس ہے کہ اگر پڑھتے ہوئے کوئی غلطی دیکھی ہو تو آپ آگاہ کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح ہو جائے. کوئی بھی کتاب بڑی سی بڑی کمپنی کتاب چھاپے تو آخر میں وہ ضرور لکھتے ہیں کہ اگر غلطی پاؤ تو اطلاع دینا تاکہ تصحیح ہو جائے. قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو کھولو تو پہلے اعلان ہوتا ہے لا ریب فیہ، پڑھنے والے 1000 بار پڑھے گا اس میں غلطی کی گنجائش نہیں رکھی گئی. امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی قرآن کے غوامض کے اوپر اور اس کو پورے 12 سال کے عرصے میں لکھا اور لکھنے کے بعد شاگردوں کو بٹھا کے کہا اس کو پڑھو. جب پڑھی گئی تو کئی غلطی اپنی کتاب میں نکلی، پھر کہا اس کو پڑھو، پھر پڑھی گئی، پھر غلطی، پھر کہا پڑھو. جتنی بار پڑھی گئی اتنی بار غلطیاں نکلی. تو پھر امام شافعی نے کہا اس کو چھوڑ دو، بند کر دو. یہ شافعی کی کتاب ہے، 1000 بار بھی پڑھو گے تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطی رہے گی. وہ اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں رکھی گئی. یار دنیا میں اس وقت جتنی کتابیں ہیں جو نازل من اللہ ہیں وہ اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے. ان میں حروف میں بھی تحریف کی گئی، معنی میں بھی تحریف کی گئی، اور کوئی قوم اپنی کتاب دکھا نہیں سکتی کہ یہ جس طرح نازل ہوئی تھی اسی طرح موجود ہے. اگر یہ اعزاز موجود ہے تو صرف مسلمان کے پاس ہے. 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی قرآن جیسا اترا تھا ویسا موجود ہے. کیوں؟
کیونکہ اس کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ جب حفاظت اللہ کر رہا ہے تو بتائیے گا اس میں رد و بدل کیسے ہوگا؟ تو یہ ہمارے پاس ایسی اللہ کی طرف سے اتاری گئی وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف اب بھی اسی شکل میں جس میں نازل ہوا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک کونا تمہارے ہاتھ میں اور ایک تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب آنے والوں کو اس بزم کی برکتیں نصیب فرمائے اور یہ برکتیں اللہ ہمارے گھروں تک منتقل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ شہر اقبال کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر تنویر الحسن مصطفی صاحب اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے۔ اللہ کریم آپ نے جو واضح نصیحت فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔